from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، میں نے کل آپ سے یہ بات کہی تھی، آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نون، پی پی پی، ملا جی، یہ سب لوگ نگراں حکومت میں اپنے لوگوں کو انسلٹ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. ایک دفعہ ان کو ان کی پلیسمنٹ مل گئی نگراں حکومت میں تو پھر ان کی بلا سے آپ الیکشن 90 دن میں کرائیں یا 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد کرائیں، جب جی چاہے کرائیں. یہ بات آج صحیح ثابت ہوئی ہے، اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر الیکشن 10 سال بھی نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، بس لوگوں کے مسائل حل کرتے رہیں، الیکشن نہ کرائیں. یہ ستمگر مسائل کا حل بھی وہ لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی بڑا ہوتا ہے، جو مزید مسائل پیدا کرتا ہے، جو مسئلے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ ستمگر ایسی باتیں کرتے ہیں. اچھا صاحب، چند گھنٹے 24 گھنٹے پہلے تک تو یہ خبر تھی کہ صاحب پی 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 اور ملا جی وہ الیکشن ایکٹ کی شق میں ترمیم کے خلاف ہیں کہ نگراں حکومت کو پرماننٹ منتخب حکومت کے اختیارات نہیں دینے چاہیے. اب جب جرنیلوں نے ان کی فائلز ان کو دکھائیں اور ڈنڈا دکھایا تو اس کے بعد یہ بیان آیا ہے کہ تمام تحفظات دور کر لیے گئے. جن لوگوں کو تحفظات تھے، شکایت تھی، وہ سب دور کر دی گئیں، ملا جی کی بھی، پی 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 کے بھی، سب کی. بہت خوب. صاحبوں، حقیقت یہ کہ ہمارے سیاستدان جرنیلوں کے سامنے ریزسٹ ہی نہیں کرتے. ان کا قصہ بھی اس خاتون کی طرح ہے کہ جو اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے بڑی شیخی بکھار رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ میں نے 3 دفعہ ریپ ہونے سے بچی ہوں، میں نے اس کو وہ کیا ہے. تو دوستوں نے کہا کہ تم نے کیسے 3 دفعہ تم بچ گئی؟ کہنے لگی بس میں نے قبول کر لیا. تو یہ اس کا انجوائے کرنا شروع کر دیا. یہ بھی ان کے ساتھ مل کے انجوائمنٹ شروع کر دیتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کو پاور ملنی چاہیے، پیسہ ملنا چاہیے. وہ کیسے بھی ملے یہ راضی ہو جاتے ہیں. یہ تاریخ ہے، حقیقت ہے. صاحبوں، ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ یہ بات آئین میں طے ہے کہ نگراں حکومت 3 مہینے کے لیے آئے گی. وہ معاشرے کے معتدل مزاج، ایسے نیوٹرل لوگوں پر مشتمل ہوگی جو سب کے لیے قابل قبول ہوں، اور اس کے محدود اختیارات ہوں گے صرف 3 مہینے کے لیے، اور وہ الیکشن کرانے کے بعد چلی جائے گی. لیکن دیکھیے، ابھی جو پنجاب میں یہ نگراں حکومت لائے ہیں سب اپنی مرضی سے، اس نگراں حکومت نے پنجاب میں کتنے ایکڑ زمین جو ہے، وہ 1 لاکھ کتنے ایکڑ زمین جو ہے وہ جرنیلوں کو دے دیے کہ وہ یہاں زراعت کے ذریعے پیسہ بنائیں گے. یہ نگراں حکومت کا کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کام ان سے لے لیا. اب جو کچھ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کی شہرت سے یہ خائف ہیں، ووٹرز کے موڈ سے یہ خائف ہیں. ان کو پتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ شکست ہوگی، ایسی ویسی نہیں، لیجنڈری شکست ہوگی ان کو، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ وقت گزاریں کسی طریقے سے، 1 سال 2 سال 3 سال کا، کہ 3 سال تک اس بات کا انتظار کریں کہ اس کی شہرت کم ہو جائے، اس سے کوئی غلطیاں سرزد ہو جائیں، اور اس کا ووٹر جو ہے وہ اس سے دور چلا جائے. یہ ان کی کوشش ہے. دیکھیے، انہوں نے جو نگراں حکومت کو وہ جو شق میں جو ترمیم کی ہے، اس میں کیا ہے؟ پہلی ترمیم یہ ہے کہ نگراں حکومت بین الاقوامی معاہدے کر سکے گی، اور 2 فریقی اور 3 فریقی معاہدوں میں بھی حصہ لے سکتی ہے. یہ IMF کو بتانے کے لیے کہ صاحب ہماری پارلیمنٹ نے ایسا کر دیا، اجازت دے دی ہے، اور دیکھیے اب آپ نگراں حکومت سے ڈیل کر لیجئے اور عمران خان کو بھول جائیے. یہی نگراں حکومت جو ہے نا، اس کو پارلیمنٹ نے اختیار دے دیا ہے، اب یہ سب فیصلے کرے گی.
آپ اور رقم دے دیجئے، ہم پیسے آپ کے واپس کریں گے۔ دیکھیے یہ حضرات پورے معاشرے کو، پاکستان کو ایک غلط ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں۔ بے گناہ کو سزا دی جا رہی ہے اور قانون توڑنے والوں کو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ سوسائٹی کیسے پنپے گی، کیسے آگے بڑھے گی، کیسے چلے گی؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اس نے بیڑا غرق کیا، اس کا اب احساس ہوتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ الیکشن کرانے کے بجائے الیکشن ایکٹ میں تبدیل کر کے اپنے من پسند لوگوں کو نگراں بنانا چاہتے ہیں، اور نگراں کو وہ اختیارات دینا چاہتے ہیں جو منتخب حکومت کی ہوتی ہے۔ اس کے اتنے برے اثرات ہوں گے، اتنے برے اثرات ہوں گے، لیٹ می ریپیٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، اس کے اتنے برے اثرات ہوں گے جو مدت تو یاد رہیں گے، اس قوم کو اتنا کمزور کر جائیں گے۔ یہ وقت ہے، یہ حل جو سلوشن جو ہے، یہ اس کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے یہ بلیو کر رہے ہیں اپنے فلسفی پہ، جو کہ غلط ہے، جس کی کوئی بیس نہیں ہے۔ ہر کامیاب اسکیم کی بیس ہونی چاہیے، نہیں کہ کوئی بیس نہیں ہے۔ یہ غیر قانونی کام کو قانون کی شکل دے کر بہت خطرناک بنا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی غیر قانونی کام کو قانون کی شکل دے دیں تو وہ آدمی وہ دھڑلے سے وہ کام کرتا پھرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ تو قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی۔ یہ غلط بات ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اب اس موقع پہ دیکھیے عوام اگر یہ طے کر لیں کہ وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے تو یقین کیجئے پھر یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس وقت میری، آپ کی، سب کی، ہر اس باشعور پاکستانی کی یہ ڈیوٹی ہے، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، پولیٹیکل کومنٹیٹر ہو، ٹیچر ہو، ریفارمر ہو، وکیل ہو، جج ہو، سرکاری افسر ہو، کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے اور اس بات کو سامنے لائے کہ یہ ایک بہت ہی غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ جو جیسے پہلے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے نقصانات ہوئے تھے، اس کے بھی اس سے زیادہ گہرے نقصانات ہوں گے، ان کو روکا جائے۔ اور یہ سوچ کے اپنے آپ کو کاہل نہ ہونے دیجیے گا میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، نہیں، ایک ایک کر کے ہی بہت کچھ ہوتا ہے۔ میری یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے یہ وقت گزر جائے گا، کہتے ہیں نا کہ ٹف ٹائمز ڈونٹ لاسٹ بٹ ٹف پیپل ڈو۔ اگر آپ عمران کی طرح ٹف بن جائیں اور کھڑے ہو جائیں ان کی راہ میں کہ نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے یہ چور بازاری جو تم نے مچائی ہے۔ یار کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ نگراں حکومت کو آپ وہ اختیارات دے دیں جو منتخب حکومت کے ہوتے ہیں، اور آپ کی نیت صاف طور پہ دیکھی جا سکتی ہے کہ آپ لمبے عرصے حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، الیکشن سے ڈرتے ہیں آپ عمران خان سے۔ یار آپ اپنے ایک غیر منطقی، ایک illogical کام کو قانون کی شکل دیکھ کر اس کو قانون بنا رہے ہیں، قانون کے قابل بنا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اس وقت ہر باشعور پاکستانی کو اٹھنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو کاہلی مت کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، ان ظالموں سے جن کی عقل اتنی ہے کہ غیر قانونی کام کو قانون کی شکل میں لے آؤ اور پھر کرو۔ یہ آج تک یہی کرتے آئے ہیں سارے ڈیموکریٹ ڈکٹیٹرز۔ اب وہ لمبی تاریخ ہے، یہاں بتانے سے کیا فائدہ، آپ سب کو پتہ ہے۔ براہ مہربانی اس کو شیئر کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، سبسکرائب کیجئے اور اپنے خیالات سے بھی نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔